راتوں کے اندر جو ہے حلال ہے، ازدواجی تعلقات حلال ہیں، لیکن یہ رمضان کے دنوں میں حلال نہیں ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو واضح کر دیا ہے۔ دن کے اوقات میں چونکہ کچھ حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، کھانا پینا، ازدواجی تعلقات کو قائم کرنا، لیکن رمضان کی راتوں میں یہ تینوں اعمال بالکل جائز ہیں، کھانا پینا اور اسی طرح ازدواجی زندگی گزارنا۔ برادران اسلام، اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ سماعت فرمائیں کہ عام طور پہ جب ہم ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کلی کرتے ہیں تو کلی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کرنا بالکل جائز ہے۔ رمضان کے اندر جتنا مرضی نہائیں، کوئی پابندی نہیں ہے، 1 مرتبہ نہائیں، 2 مرتبہ نہائیں، اگر گھبراہٹ ہوتی ہے تو کئی مرتبہ آپ ٹھنڈے پانی کی کلی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں، جبکہ آپ پانی کی جو تری ہے اسے تھوک دیں، 1 یا 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ کلی کر لی تو پھر آپ تھوکتے ہی رہیں اور شک میں پڑے رہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ جو ٹھنڈک ہے وہ تو باقی رہتی ہے، تھوکنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے، لہٰذا اپنے آپ کو تکلف میں ڈالنا اور تھوک تھوک کے اپنی توانائی کو ضائع کرنا شریعت میں نہ تو مطلوب ہے اور نہ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے۔ 1 یا 2 دفعہ، پھر بھی کسی کو محسوس ہوتا ہے چلو 3 دفعہ، وہ کلی کے بعد جو ہے وہ تھوک دے، اس کے بعد جو ٹھنڈک حلق میں جاتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چونکہ وہ پانی نہیں ہوتا، وہ وہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تو کلی جتنی مرضی دفعہ چاہیں وہ کریں، لیکن اس میں مبالغہ نہ کریں، تھوکنے کے اندر مبالغہ نہ کریں۔ کئی بھائیوں کو میں نے دیکھا تقریباً کوئی 10-15 مرتبہ تک تھوکتے ہیں، تو تب جا کے انہیں تسلی ہوتی ہے کہ اب پانی جو ہے منہ کے اندر باقی نہیں رہا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارا اسلام یقین پر چلاتا ہے اور شک سے بچاتا ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک کے اندر سرما لگانا بالکل جائز ہے، سر میں تیل لگانا، داڑھی میں تیل لگانا، بدن پر تیل لگانا بالکل جائز ہے، تیل کی مالش کرنا بالکل جائز ہے، کان کی دوائی ڈالنا بالکل جائز ہے۔ اسی طرح جو ہے جو ناک کی جو دوائی ڈالنا ہے اس کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے، چونکہ ناک کی جو دوائی ہوتی ہے اس کا ڈائریکٹلی حلق کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور وہ حلق اور اس کا منفذ ایک بن جاتا ہے، وہ آگے جا کے مل جاتی ہیں، تو خطرہ ہے کہ دوائی حلق کے ذریعے پیٹ میں اتر جائے، لہذا ناک کی دوائی سے، جس کو انہیلر بھی کہتے ہیں، اس سے احتیاط کریں۔ لیکن اگر صرف سونگھنے کی حد تک کسی چیز کا مسئلہ ہے تو سونگھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن باقاعدہ دوائی ڈالیں تو یہ جائز نہیں ہے، یہ ناک کی دوائی کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو کان میں دوائی ڈالنا ہے وہ بالکل جائز ہے، اس کی کوئی ممانعت اور پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جزاک اللہ، بزرگوں نے ایک ماشاءاللہ تحفہ دیا خوشبو کا، اللہ تعالیٰ قبول کرے، جزاک اللہ۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، شرعی مسائل آپ سنتے چلے جائیں اور ان کو آگے پھیلائیں، اور اس مسئلے کا علم نہ ہو پرچی بنا کے آگے بھیج دیا کریں، میں جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب دے دیا کروں گا، چونکہ پوری احتیاط کے باوجود، سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کے باوجود کچھ مسائل رہ جاتے ہیں جن کی طرف توجہ نہیں رہتی۔ اسی طرح یہ منجن کرنا، مسواک کرنا، ٹوتھ پیسٹ کرنا، مسواک کرنا تو بلا شک و شبہ جائز ہے، پرانی مسواک کریں، نئی مسواک کریں، تازہ مسواک کریں، صبح کے ٹائم کریں، دوپہر کے ٹائم کریں، عصر کے ٹائم کریں، روزہ کھلنے سے 5 منٹ پہلے کریں، بالکل جائز ہے۔ بعض دوستوں میں یہ مشہور ہے کہ تازہ مسواک نہیں کرنی چاہیے یا شام کے ٹائم مسواک نہیں کرنی چاہیے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، مسواک سنت ہے، یہ ضرور کریں۔ اسی طرح منجن اگر احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے، کسی بھی قسم کا منجن وہ بالکل جائز ہے، اگر اس کے ذرات حلق سے نیچے نہ اترنے پائیں، اس کی احتیاط کر لی جائے تو منجن کا استعمال تمام اوقات میں جائز ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک اس مسئلے کو واضح کلیئر کرتا ہوں
کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی جائز ہے، اور ٹوتھ پیسٹ کے جو ذرات ہیں وہ حلق سے نیچے نہ اتریں، اور اگر بندہ احتیاط کرے تو نہیں اترتے، اس میں ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ صرف منہ کے اندر رہ جاتا ہے اور تھوکنے سے باہر نکل جاتا ہے، حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ مسئلہ ہے حلق سے نیچے اترنے کا۔ اگر کسی کو یہ ہے کہ حلق سے ٹیسٹ نیچے اترتا ہے اور اتنے کنٹرول سے وہ نہیں کر سکتا تو وہ بچے، لیکن میں خود جو پیسٹ بعض اوقات کر کے دیکھتا ہوں تو پوری احتیاط جب کرتے ہیں حلق سے نیچے ٹیسٹ نہیں جاتا، آپ اس کو اگر دانتوں پہ گھمائیں منجن اس کو پیسٹ کو، اور اس کے بعد اگر احتیاط کے ساتھ آپ 3-4 مرتبہ کلی کر کے تھوک دیں، حلق میں بالکل بھی ذائقہ نہیں جاتا۔ باقی جو ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، جو ٹھنڈک سی محسوس ہو جاتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن پھر بھی کوئی بندہ احتیاط کرتا ہے، زیادہ تقوی پر عمل کرتا ہے تو وہ مسواک پر اکتفا کرے، کوئی لازمی نہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کرے، صرف میں یہ احتیاط کی شکل بتا رہا ہوں کہ بالکل حرام نہیں ہے۔ مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے جب حلق سے نیچے اتر جائے، لیکن کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس میں احتیاط ہوتی نہیں تو اسے چاہیے کہ صرف مسواک پر اکتفا کرے، آگے نہ جائے۔ شرعی مسئلہ بہرحال واضح کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر بلڈ کی ضرورت پیش آ جائے دینے کی تو دینا جائز ہے، بشرطی کہ کمزوری لاحق نہ ہو جائے کہ اپنا روزہ ہی نہ نبھا سکے، کمزوری لاحق نہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں۔ اگر وہ بلڈ دیتا ہے، خون دیتا ہے تو بالکل جائز ہے، لیکن خون لگوانے سے بچنا ضروری ہے۔ خون لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، دینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جو چیزیں بدن سے خارج ہوتی ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مثلا کہیں سے خون نکل آیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی چیز ہم داخل کریں گے اور داخل بھی وہاں کریں کہ معدہ افیکٹ ہو، معدے سے ہو کر وہ چیز گزرے، تب وہ چیز آپ کے روزے کو متاثر کرے گی۔ اگر معدے کو افیکٹ نہ کرے، اس کو متاثر نہ کرے تو بہت ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ مجبوری کی حالت میں انجیکشن لگوانا، اگر وہ معدے والا نہیں ہے، ویسے رگوں کے اندر لگایا جاتا ہے، معدے کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں اور مجبوری کی شکل میں لگایا جا رہا ہے، کمزوری ہے، کوئی اور وجہ ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جس میں وہ انجیکشن لگوانا لازمی ہے تو وہ انجیکشن لگوائیں گے، انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، بشرطی کہ اس کا تعلق معدے سے نہ ہو۔ معدے کا بس دھیان رکھنا ہے، یہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ اس کا معدے سے براہ راست تو کوئی تعلق نہیں بنتا، اگر وہ معدے سے ہو کر گزرے تو پھر جو ہے وہ روزے کو متاثر کرے گا۔ اسی طرح بعض لوگوں کو بہت زیادہ اچانک ضرورت پیش آ جاتی ہے، مجبور ہو جاتے ہیں، شوقیہ بھی نہیں ہوتا اور ڈرپ لگوانی پڑ جاتی ہے، ڈرپ لگوانی پڑ جاتی ہے تو ڈرپ لگوانے سے بھی اگر معدے کے ساتھ اس کا تعلق قائم نہ ہو تو ڈرپ لگوانے کی شکل میں بھی مجبوری کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انسانی جان پہلے مقدم ہے اور اس کا معدے سے بھی تعلق نہیں بن رہا، لہذا مجبوری کی حالت میں کسی نے ڈرپ لگوا لی تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن اگر کوئی افطار تک انتظار کر کے بعد میں بھی لگوا سکتا ہے اسے احتیاط کرنی چاہیے۔ احتیاط کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ ایک فتویٰ، ایک تقویٰ۔ فتویٰ وہ ہوتا ہے جس میں شرعی مسئلہ دو ٹوک طریقے سے بیان کر دیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے تقویٰ، کوئی بندہ احتیاط کرتا ہے، حد درجے کی احتیاط کرتا ہے، ہم اسے شاباش دیں گے، اپریشیٹ کریں گے، بہت اچھا اس نے کیا، لیکن میں یہ مجبوری اور ضرورت کی حالتیں بتا رہا ہوں۔ اسی طرح انسولین لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے بھی بہت سارے کیونکہ بیچارے شوگر کے مریض تو بھی روزہ ہی نہیں رکھیں گے، ان کے لیے مجبوری بن جاتی ہے اور شدید مجبوری بن جاتی ہے تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بعد میں وہ روزہ پھر کب رکھیں گے، کوئی موقع نہیں ملے گا تو مجبوری کی حالت بن جائے، ہاں اگر ممکن ہو سحری سے پہلے یا افطاری کے بعد تو وہاں جائیں، اس وقت لیں، لیکن مجبوری ہے درمیان میں انسولین لینی پڑ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی احتیاط کرے اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو میرے بھائیو اسی طرح چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، آسان دین دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی آدمی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ
نہیں ڈالتا۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسر، دین بالکل آسان ہے۔ فرمایا کہ دین میں شدت اختیار نہ کرنا، دینی معاملات میں حد سے زیادہ شدت اختیار نہ کرنا، ورنہ جتنی تم شدت اختیار کرتے چلے جاؤ گے دین کا شکنجہ اتنا ہی تم پر احتیاط میں قابو پاتا چلا جائے گا اور تم نبھا نہیں سکو گے، کیونکہ احتیاط کی تو کوئی انتہا نہیں۔ مثلا ایک واقعہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ بارش کا جو صاف پانی ہوتا ہے اس کی جو کیچڑ ہوتی ہے اس کے چھینٹے یا ذرات کپڑوں کو لگ جائیں، جتنے مرضی لگ جائیں، جبکہ وہ صاف ہو، اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ان کے اپنے کپڑوں کو لگ گئے یہ چھینٹے، تو وہ دھونے کے لیے بڑا لمبا سفر کر کے دریائے فرات پر گئے، وہاں جا کے اپنے کپڑے دھوئے، 3 مرتبہ نچوڑ کے ان کو پاک کرنے کی کوشش کی۔ کسی نے دیکھا تو پوچھا کہ حضرت آپ مسئلہ تو یہ بتاتے ہیں کہ بارش کا جو پاکیزہ پانی ہوتا ہے پاکیزہ جگہ پر گرے، اس کے چھینٹے اگر جتنے بھی پڑ جائیں اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹا وہ میرا فتویٰ ہے، یہ میرا تقویٰ ہے، شریعت کا مسئلہ وہی ہے میرے لیے بھی سب کے لیے، لیکن میں مزید احتیاط کروں تو اس میں کیا اشکال ہے؟ اگر کوئی بندہ احتیاط پہ احتیاط کرتا چلا جائے ہم تو اس کو شاباش دیں گے، اپریشیٹ کریں گے اور اس کی احتیاط کی تعریف کریں گے، لیکن اس کی وجہ سے مسئلہ نہیں بدلے گا، مسئلہ وہی کا وہی رہے گا جہاں شریعت نے اس کو رکھا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں ایک اہم ترین مسئلہ جو رمضان مبارک کے دنوں میں پیش آتا ہے عام طور پہ، وہ ہے زکوٰۃ کا مسئلہ۔ عام طور پہ مسلمان رمضان میں یا شعبان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، رمضان اور شعبان کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس تاریخ کو جس تاریخ میں آپ امیر ہوئے۔ پہلے آپ غریب تھے، آپ محرم میں امیر ہو گئے، یہ جس تاریخ کو آپ امیر ہوئے، مثال کے طور پہ محرم کی 5 تاریخ تھی، آپ کے پاس 50,000 روپے تھے، اچانک آپ کے پاس 2-2.5 لاکھ روپے آ گیا اور آپ کا ذاتی ہے، آپ کی ملکیت ہے، اور وہ پیسہ پورا سال آپ کے پاس پڑا رہا، تو جب اگلے سال کے محرم کی 5 تاریخ آئے گی تو آپ پر زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے گا۔ اس میں رمضان کا انتظار نہیں کریں گے، ورنہ زکوٰۃ کا حصہ رہ سکتا ہے اور وہ بندہ ذمہ دار ہوگا، چونکہ محرم تو پہلے آ جاتا ہے، زکوٰۃ اس وقت اس پہ فرض ہو چکی تھی اور وہ نکال رہا ہے شعبان اور رمضان میں آ کے۔ زیادہ نیکیوں کے حساب میں بھی لوگ کر لیتے اس طرح، لیکن کریں، لیکن پھر اپنی تاریخ بدل لیں، جتنے دنوں کا گیپ بیچ میں آتا ہے ان کی زکوٰۃ نکال لیں، جتنا وہ مہینوں کا فرق پڑتا ہے، اور اپنی تاریخ محرم سے رمضان میں لے آئیں یا کسی اور مہینے میں لے جائیں، لیکن اصل تاریخ وہ ہوتی ہے جس دن بندہ امیر ہوا ہو۔ لیکن چونکہ عام طور پہ زکوٰۃ شعبان میں اور رمضان میں نکالی جاتی ہے، اور حکومت پاکستان بھی 1 رمضان کو بینکوں سے زکوٰۃ کی کٹوتی کر لیتی ہے بغیر پوچھے، یعنی اگر آپ کے اکاؤنٹ میں مطلوبہ نصاب کی رقم پوری ہے، حکومت پاکستان 1 رمضان کو آپ کی زکوٰۃ کاٹ لے گی، آپ سے اجازت بھی نہیں لے گی۔ ہاں اتنا ہے، حکومت نے علماء کے اصرار پر یہ احتیاط کی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ بینک کے ذریعے زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا، اپنے ہاتھ سے دینا چاہتا ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی ساری رقم نکلوا کر غیر محفوظ نہیں کرنا چاہتا، بینک کے اندر ہی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے لیکن اپنے ہاتھ سے دینا چاہتا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس بینک کے اندر آپ زکوٰۃ ڈکلیریشن فارم ایک ہوتا ہے، وہ بینک میں شعبان کے مہینے سے پہلے جمع کروا دیں، بینک آپ کی زکوٰۃ نہیں کاٹے گا، وہ باہر سے پرائیویٹ طور پہ آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں، بینک میں آپ کی پوری رقم اسی طرح پڑی رہے گی
جیسے پہلے پڑی تھی. لیکن اگر یہ فارم جمع نہ کروایا تو حکومت جو ہے آپ کی زکوٰۃ کاٹ لے گی. اور کوشش یہی کریں اپنی زکوٰۃ اپنے ہاتھوں سے اعتماد کی جگہوں پر دیں. اور جو موجودہ حکومتیں ہیں ان پر تو ذرہ برابر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ زکوٰۃ کو کسی صحیح جگہ پر لگاتے ہیں. زکوٰۃ کی رقم کا کوئی شرعی مصرف استعمال کرتے ہیں. کوئی 2-4% ہو تو ہو، ورنہ بڑا برا حال ہے. اس لیے اپنی زکوٰۃ اپنے ہاتھوں سے ادا کریں. حکومت پاکستان پر نہ چھوڑیں. حکومت پاکستان پہ تب چھوڑا کریں گے جب حکومت پاکستان بے ایمان نہیں رہے گی، ایماندار بن جائے گی، اسلام اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کا اعلان کرے گی. اور یہ وہ کرتی نہیں. حکومتوں کی تو پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ ملک میں کہیں اسلام نہ آ جائے. سب کی یہ کوشش ہے، چاہے حکومتی ارکان ہے چاہے اپوزیشن ارکان ہے، سب کی یہ پوری کوشش ہے کہ ملک میں کہیں اسلامی نظام نہ آ جائے. اسلامی نظام آ گیا تو پھر سب برابر ہو گئے، کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا. بڑے چھوٹے کو ایک ہی نگاہ سے دیکھا جائے گا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. قرآن و سنت کے مطابق ہر بندے کو اس حساب سے ڈیل کیا جاتا ہے جس حساب سے وہ خدمات سر انجام دے رہا ہو. سارا دن ورکر مرتا ہے، 8 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے، تنخواہ 35 سے 40 ہزار. مینیجر اور جی ایم، چلو مینیجر تو مالکوں میں چلا گیا، یا جو مالک کے مالکوں میں، یا جو نیچے مینیجر رکھا ہوتا ہے جی ایم، اس کی تنخواہ ہوتی ہے 10 لاکھ 20 لاکھ. کام کیا ہے؟ سارا دن صرف ورکروں کو تنگ کرنا یا تھوڑا بہت کام دیکھ لینا. اور تنخواہ اتنی زیادہ، ورکر کما کما کے مر جاتا ہے لیکن اس کی تنخواہ 35 سے 40 ہزار. اسی طرح ایک عام مسلمان آٹے کو ترس رہا ہے اور صدر پاکستان اپنے ہاؤس کے اندر گلچھرے اڑا رہا ہے. اس کے کروڑوں میں اخراجات نہیں، اربوں میں اخراجات چلے جاتے ہیں. وزیر اعظم کی تنخواہ ایک عام مزدور کے برابر ہوتی ہے. ہمارے مزدور وزیر اعظم کی تنخواہ اتنی، ان کا تو پروٹوکول دیکھیں. یہ پروٹوکول کی گاڑیاں ابھی حکومت نے پھر اعلان کیا ہے سارے نئے وزیر بنائے جائیں اور وزیروں کو نئی گاڑیاں الاٹ کی جائیں. اور نیچے عوام کا کیا حال ہے وہ آپ کے سامنے. 10 کلو آٹے کے لیے، 20 کلو آٹے کے لیے 10,000 روپے کے لیے 5,000 روپے کے لیے دھکے کھا کھا کے عورتوں کا بیچاریوں کا کیا حال ہو گیا وہ آپ کے سامنے. تو یہ نظام برابر نہیں ہے، یہ ظالمانہ جمہوری نظام ہے. میں نے اس پر ایک شعر لکھا ہے، نظام پادشاہی نہ ہی جمہوری گوارا ہے، تنفیذ شریعت ہو یہی نعرہ ہمارا ہے. اللہ کا دین غالب ہونا چاہیے. اللہ کے دین کے علاوہ جتنے بھی نظام ہیں ایکسپائر ہو چکے ہیں، ان کے اندر عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں شرعی مسئلہ بیان کر رہا تھا زکوٰۃ کا. تو زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے؟ اس وقت جو حکومت پاکستان ہے اس نے اعلان کیا ہے 1,80,000 روپے. جس بندے کے پاس فریش حالت میں موجود ہو وہ صاحب نصاب ہے، وہ امیر ہے، اس پر لازم ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے. اور حکومت بھی 1,80,000 والے اکاؤنٹ سے خود بخود ہی زکوٰۃ کاٹ لے گی، چاہے وہ 2-4 دن پہلے جمع کروایا ہو. حکومت سال گزرنے کو بھی نہیں دیکھتی. جس دن زکوٰۃ انہوں نے کاٹنی ہے اس سے 2-4 دن پہلے بھی جمع کروائے ہوں تو زکوٰۃ کاٹ لے گی. حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ مال اس کے پاس 1 سال رہنا چاہیے، اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے. بہرحال نصاب ہے 1,80,000 روپے یا اتنی مالیت کا مال تجارت، یا اسی طرح اتنی مالیت کا سونا یا چاندی. اتنی مالیت کا 1,80,000 روپے مالیت کا سونا یا چاندی یا نقد رقم یا مال تجارت یا بیپار میں بکنے اور خریدے جانے والے جانور، اتنی مالیت کے ہیں تو وہ بندہ شریعت کی نظر میں امیر ہے، زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگا. زکوٰۃ کتنی ہے؟ 50,000 روپے میں سے 1250 روپے، 1,00,000 روپے میں سے 2,500 روپے
زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اور صدقہ فطر اس سال ہے 220 روپے 220 روپے فی کس کے حساب سے اپنا صدقہ فطر نکالیں، جتنے بھی افراد ہیں ان کا حساب لگا لیں، اور کوشش کریں اپنی زکوٰۃ اپنا صدقہ فطر عید سے پہلے غریبوں کو، مستحقوں کو ادا کر دیں۔ عید کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، اس وقت افراتفری ہوتی ہے، غریب جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا اپنے لیے کچھ چیزیں خریدنا چاہتے ہیں وہ نہیں خرید پاتے، تو کوشش کریں آج کل میں 2-4 دنوں میں، اس عشرے میں، اگلے عشرے کے شروع میں صدقہ فطر ادا کر دیں اور اپنی زکوٰۃ بھی ادا کر دیں۔ لیکن کوشش کریں جب ادا کریں تو جہاں مسافر بچے مقیم ہیں ان دینی مدارس کو بھی ترجیح دیں۔ وہ دینی مدارس ہیں جو حکومت پاکستان کی مدد کے بغیر اپنی مدد آپ کے تحت اور مسلمانوں کے تعاون سے چل رہے ہیں، تو یہ فنڈ ان کے پاس جائے تو انشاءاللہ ڈبل ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن کسی اور کو بھی ادا کر دیں، غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، یا 1,80,000 روپے سے کم مالیت رکھتا ہے تو اس کو زکوٰۃ بھی دینا جائز ہے اور صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام شرعی مسائل پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔